الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بڑی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک مرتبہ سارے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات آج کا یہ ختم قرآن پاک کا پروگرام اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو علماء ہیں، علم والے ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جن کو جتنا علم ہوگا اتنا ہی ان کے دلوں میں رب کریم کا خوف ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے جو پوری صورت آج کی رات کی فضیلت کے متعلق نازل کی ہے، توجہ میری طرف رکھیے جی، زیادہ وقت نہیں ہے، بس چند باتیں ہم نے کرنی ہیں، انشاءاللہ 10:30 بجے تسبیح کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ اب اگلا جملہ غور کے ساتھ سنیے، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ رب کریم خود ہی فرماتا ہے کہ یہ عظمت والی رات کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور ساتھ ہی رب کریم فرماتا ہے تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی شان اور عظمت کو اگر تم نے سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ رب کریم نے قدر والی کتاب قدر والے نبی پر قدر والی رات میں قدر والی امت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب ایسی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کی کوئی بات، اس کا کوئی جملہ، اس کی کوئی عبارت ایسی نہیں ہے کہ جو رب نے بے مقصد نازل کی ہو۔ اور پھر اگلا جملہ جو رب کریم نے فرمایا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ اس ایک ایک جملے کو سنتے جائیے اور اپنے دلوں کو معطر کرتے جائیے اور درود پڑھتے جائیے مدینے والے تاجدار پر کہ یہ رب نے جملہ کیوں ارشاد فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور روتے تھے
جب پہلی امتوں کی عمریں دیکھتے تو حضور روتے رہتے۔ آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ پہلی امتوں کی عمریں کسی کی 1000 سال تھی، کسی کی 2000 5000 سال، سینکڑوں سال ان کی عمریں تھیں، ان کے عمل بھی زیادہ تھے، میری امت کی عمریں بھی تھوڑی ہیں، ان کے عمل بھی تھوڑے ہوں گے۔ رب کریم کو محبوب کا یہ رونا ایسا پسند آیا، فرمایا محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیں رمضان کی تاک راتوں میں جس میں میں نے قرآن نازل کیا ہے، یہ ایک رات میری رضا کے لیے، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے رب سمجھ کر، مجھے خالق سمجھ کر، معبود سمجھ کر صرف ایک رات عبادت کر لیں گے، پہلی امتوں کی سینکڑوں سال کی عمریں ایک طرف ہوں گی، میں 1000 مہینے سے بڑھ کر انہیں ایک رات میں اجر عطا فرما دوں گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا واسع۔ فرمایا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ پھر اگلا جملہ سنیے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ کہ اس رات میں اللہ نازل کرتا ہے ہر خیر کو، ہر بھلائی کو نازل کرتا ہے۔ کب سے کب تک یہ سلسلہ رہتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب جس کے مقدر میں خیر مانگنا ہے وہ خیر مانگ لیتا ہے، جس کے مقدر میں محروم رہنا ہے اس کو کوئی خیر نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جملوں پر غور کرنے کے بعد میں اور آپ غور کریں، آج رمضان المبارک کے 26 روزے گزر گئے، الحمد سے قرآن شروع کیا گیا، والناس تک آ کے ختم کر دیا گیا۔ یہ پوچھنے کی یا بتانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، ہم خود اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس نے قرآن کا حق ادا کیا ہے اور کون قرآن کے حق ادا کرنے سے محروم رہا ہے۔ یہ لیلۃ القدر صرف ایک رات ہی ہمارے لیے رہ گئی۔ جب قرآن پڑھا جا رہا تھا اس وقت ہم کیوں نہیں آئے؟ اس وقت ہمارے پاس وقت کیوں نہیں تھا؟ عزیز داریوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ابھی نماز عشاء سے پہلے دوست کہنے لگے کہ جی اندر چلے جائیں، نمازی زیادہ ہو جائیں گے، تو قسم با خدا میں نے ان سے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب نماز تسبیح کا وقت ہوگا تب نمازی آئیں گے، ان کا عشق اس وقت جاگے گا جب تراویح ختم ہو جائے گی۔ اور ہم بالکل اتنی بے باکی سے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان فرمایا کہ اس رات میں رب سے مانگو، مانگنے کا انداز کیا ہے؟ کھڑے ہو کر مانگو، کھڑے ہو کر مانگنے کے ساتھ پھر درد کے ساتھ مانگو، اور درد کے ساتھ بھی تم اس کی طرف متوجہ ہو کر مانگو۔ جب تمہاری یہ تینوں صورتیں تمہارے سامنے ہوں گی پھر وہ خالق کائنات تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا ایک درویش تھا، کام اس کا کیا تھا کہ جو بھی آتا اس کو کھانا کھانے کے بغیر وہ جانے نہیں دیتے تھے، جو آتا ان کو کھانا کھلایا جاتا، پیسے نہ ہوتے لوگوں سے قرض لیتے، قرض لے کر لوگوں کی خدمت کرتے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کا قرض سر چڑھتا گیا، جب پیسے زیادہ ہوئے تو وہ قرض خواہ جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا جی بابا جی ہمارے پیسے، کہا کہ بیٹھو تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ کب ملیں گے جی؟ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، جب جی چاہتا ہے آپ پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب لوگ جمع ہوتے گئے، ایک کو پتا چلا کہ فلاں بندہ پیسے لینے کے لیے گیا ہے، دوسرا بھی چلا گیا، تیسرے کو پتا چلا وہ بھی چلا گیا، لوگوں کی جماعت ایک تیار ہوئی۔
اب لوگ پیسے مانگ رہے تھے اور ان بزرگوں کو فکر کیا تھی کہ میں نے ان پیسے مانگنے والوں کو کھانا کہاں سے کھلانا ہے، یہ جو مجھ سے اپنے پیسے لینے کے لیے آئے ہیں میں نے ان کو کھانا کہاں سے کھلانا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں قریب ہی ایک بچہ گڑ کی بنی کوئی چیز میٹھی سر پہ ٹوکری رکھ کے بیچ رہا تھا، اس سے کہنے لگے کہ بیٹا بیچو گے؟ کہا جی بیچنے کے لیے تو آیا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ سب کو کھلاؤ۔ جب وہ سب کو کھلا دیا گیا، وہ جو چیز تھی اس کی ختم ہو گئی، اس نے پیسے مانگے، کہا جہاں یہ لینے کے لیے بیٹھے تو بھی بیٹھ جا۔ اب وہ بچہ رونے لگا، روتے روتے اس نے کہا جی میں گھر کا اکیلا کفیل ہوں، جو میں لے کے آیا تھا وہ تو جناب آپ نے ان کو تقسیم کروا دیا، پیسے میرے کہاں گئے؟ اب قریب تھا کہ وہ بچہ رو پڑتا، ان بزرگوں کا ایک مرید آیا اور اس نے آگے کہا حضرت دیر ہو گئی، یہ نذرانہ لیجئے اور قبول کیجئے۔ ان بزرگوں نے اس بچے کو بھی رقم دی، جس کا جتنا قرضہ تھا سب کا دیا۔ فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں جی کوئی نہیں رہا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا جی ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کہا کیا سمجھ نہیں آئی؟ ہم اتنی دیر سے مانگ رہے تھے، ہمیں دیے نہیں، اس بچے نے تھوڑی دیر ضد کی ہے، اس کے بدلے میں ہم سب کو بھی دیا۔ فرمایا تم سارے مانگنے تو آئے تھے لیکن تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک ایک کے رونے کی وجہ سے تم سب کی بگڑی بن گئی۔ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہو، کسی ایک فرد کی بھی توجہ رب کی طرف ہو گئی اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آیا، تو سمجھو اس ایک کی برکت سے رب پورے مجمع کی حاجات کو قبول فرما لے گا۔ قبول کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر درد ہے۔ اب ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں بھی آپ بھی، جو ہمارے انداز ہیں کیا ہمارے دلوں میں درد آ سکتا ہے؟ جس انداز سے ہم نے رمضان گزارا ہے، اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور بات اور طرف نکل گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ آئے تو بڑے بڑے رؤساء گئے حضور کے استقبال کے لیے۔ دل میرا بھی بڑا تھا کہ حضور میرے گھر میں آئیں، مجھے خدمت کا موقع دیں، لیکن جب میں نے اپنے گھر کو دیکھا اور اپنے حالات دیکھے، میں نے باہر جانے کی بجائے دروازہ بند کیا، اندر جا کے رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ کہا بڑی خواہش تھی محبوب میرے دروازے پر آتا، میں محبوب کی خدمت کرتا، لیکن ہے ہی کچھ نہیں، پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ کس مان پر؟ وہ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، میں کس مان تھی کرنوں سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑے مان تھی کرنوں سجاواں یا رسول اللہ، کہ کس چیز کو؟ مولا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آقا جی یا رسول اللہ میری بھی بڑی دل کی خواہش ہے کہ کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ آپ آئیں گے تو پھر میں آپ کی خدمت کیسے کروں گا، کیا پیش کروں گا آپ کی خدمت میں؟ تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے بڑا سوچا، اپنے حالات بھی دیکھے، مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر میرے عشق نے یہ فیصلہ کیا ہے فدائے نقش نعل نت کنم جا یا رسول اللہ، اگر آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، جہاں آپ کا قدم لگے گا جامی اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں جب رونے لگا تو میرے گھر والوں نے کہا دروازے پر تو جاؤ۔ میں نے کہا دروازے پر کیا لینے جاؤں؟ کہا کہ جن کے درد میں تو رو رہا ہے وہ خود تیرے دروازے پہ چل کے آ گئے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ کہ درد تھا، اور درد ایسا کہ جب رب کو قبول ہوا تو پھر رب نے ساری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ پھر میرے محبوب تشریف لائے تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی کچے کوٹھے کے اندر تشریف لے آئے تھے۔ آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں پر اور اپنے اپنے معاملات پر غور کریں۔ میچ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت، ہر چیز یہ بتانے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا کہ چلو یار یہ تو گزر گیا،
اب آج اس بات کا عہد کریں کہ باری تعالیٰ تو دوبارہ اگر زندگی میں رمضان دے گا تو ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے اس قدر والی رات میں بیٹھ کے تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں رمضان کا بھی حق ادا کریں گے اور قرآن کا بھی حق ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ بس وہی 15-20 لوگ جنہوں نے تراویح سنی اور باقی آگے جی بس جی ہم نے جناب روزے بھی رکھ لیے، تسبیح بھی پڑھ لی، ہم نے جناب 27 رمضان کی برکات سے بھی ہم لطف اندوز ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے نہیں ہو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میں جب مجھے بتایا گیا میری امت کے بارے میں تو میں بڑا غم زدہ ہوا، میں اتنا رویا کہ جبریل آئے اور آ کے عرض کی، آقا دی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی آقا دی یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا جب میرا آخری امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہم راضی ہو جائیں گے۔ ہم بنے تو بیٹھے ہیں کہ ہم جناب کلمہ پڑھنے والے، ہم جناب مسلمان، ہم جناب یہ، ہم جناب وہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف اپنے ماتھوں پر ایک لیبل لگا رکھا ہے کہ ہم جناب حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ میں کچھ عرصے سے یہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلا رہا ہوں کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی وقت دیں اور اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ آج کئی مقامات پر ختم قرآن کا سلسلہ ہے، جنہوں نے جناب حضور کے میلاد پر اعتراضات کیے، آج وہ بھی اپنی مساجد کے اندر جشن نزول قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اب جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کا تو اہتمام کیا جائے، اور جس رات صاحب قرآن نازل ہوا اس رات میں اگر اس شاک حضور سے محبت کا اظہار کرے تو کفر کے فتوے، شرک کے فتوے۔ ہم اتنے کمزور ہو گئے، ذرا سی بات ہوتی ہاں یار واقعی اس نے بات صحیح کی ہے، اپنی ذات کے بارے میں بات آئے تو ہماری غیرت جاگے، جب حضور کا ذکر ہے وہ نہیں واقعی یار بات تو اس کی صحیح بنتی ہے، تو یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ آج میں اور آپ جو عزت کا تاج اپنے سر پہ لے کے بیٹھے ہیں نا، یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ میرے عیب آپ پر ظاہر ہوں، آپ کے عیب مجھ پر ظاہر ہوں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے ہم، صرف پتہ چل جائے۔ ہم تو ایک دوسرے کو، چلو ہمارا تو ایک دور کا تعلق ہے، سگا باپ اپنے بیٹے کے عیبوں سے واقف ہو جائے تو وہ کہے گا نکل جا میرے گھر سے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اولاد والد کے گناہوں سے آگاہ ہو جائے تو والد سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ تو آج اللہ نے جو ہم پر پردے ڈالے ہیں، عزت کا تاج ہمارے سروں پہ سجایا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے، اور ساری عزتیں بھی حضور کی عزت کی وجہ سے ہیں۔ اگر حضور کی عزت نہیں تو پھر کسی کی عزت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی بات کہتا رہے جناب ہم کہیں نہیں جی کوئی نہیں جی خیر ہے، چھوڑیں اس بات کو، جس کا جی چاہتا ہے جناب وہ پاگل دماغ کو پتہ نہیں کیا ان کے چڑھتا ہے جی، اٹھ کے کبھی کوئی عورت خباثت کر رہی ہے، کبھی مرد اٹھ کر خباثت کر رہے ہیں۔ اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے بارے میں، وہ ایک جیلن کے اندر وہ بدبخت خبیث بند کمرے میں بیٹھ کے ہماری عوام کو ایسا گمراہ کر رہا ہے، اور دیکھے جی وہ تو باتیں بڑی سچی کرتا ہے، اور لعنت ہے ایسے بندے کی زندگی پر کہ جس نے عزت کی اپنی کروائی اور حضور کی عزت کی بات ہی نہ کر سکا۔ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اتنے ہم بے حس ہو گئے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی تو ہم جناب اپنی وہ پوری زندگی 40-50 سال کی زندگی چھوڑ کر اس ایک کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے تحقیق تو کر لیتے، تصدیق تو کر لیتے۔ خدا کا شکر کرے کہ ہم بنی اسرائیل کے اندر نہیں آئے، شکر کرے اللہ کا کہ اس نے اپنے محبوب کی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمٰن نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ گھر میں آداب محبت کی روایت نہ صحیح، کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں ادب ہی نہیں سکھایا،
شیر مادر میں اصیلوں کی اجابت نہ سہی. ہماری مائیں تو وہ تھیں کہ جب دودھ پلاتی تھی اٹھاتے کہتی تھی صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دیتی تھیں. فرمایا چلو مانا کہ تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں لوری دیتے وقت تجھے رسول اللہ کا نام نہیں لیتی تھی. شیر مادر میں اصیلوں کی اجابت نہ سہی، گھر میں آداب محبت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اور منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ بھی اس نبی کا پڑھتے ہیں، اور پھر اسی نبی کی شان کے بارے میں کوئی کمزور جملہ سن کے کہ ہاں جی واقعی بات وہ سچی کر رہا تھا. لعنت ہے اس سننے والے پر بھی، لعنت ہے اس بیان کرنے والے پر بھی. اور جو اس عقیدے پر ہے دنیا جہان ختم ہو جائے کوئی عزت نہیں ہے جس کو رسول اللہ کی عزت کا کوئی پاس نہیں ہے. یہ یاد رکھیں میری بات. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں قبر میں سوال ایک ہی ہونا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. کتنی زندگی گزارنی ہے. آج جناب گلیوں میں پوسٹر لگے ہیں جی آج ہم جشن نزول قرآن کر رہے ہیں، اور جشن نزول قرآن تو تم نے کر لیا، جس کے صدقے رب نے قرآن نازل کیا ہے اس کا جشن کس نے منانا ہے؟ اس کی تعلیمات امت کو کس نے بتانی ہے؟ اس کا عشق کس نے بتانا ہے امت کو؟ اتنا ہم بے حس ہو گئے ہیں، اتنے ہم کمزور ہو گئے کہ ذرا سا کسی نے کھانا کھلایا ہم نے اپنا مسلک بدل لیا. ذرا سی بات ہوئی جناب ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوسری طرف چلے گئے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. بابا جی خادم صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، فرماتے ہیں روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، گلی میں پھرنے والے کتوں کو بھی روٹی مل جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، روٹی کے لیے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بے وفائی مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ روٹی کی خاطر تم جناب مسلک چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاؤ. نہیں، ایسا نہ کرو. آپ سارے میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بچے ہیں. قسم خدا کی درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارا اپنا کو بندہ کہے لو جی دیکھیں جی وہ کیا بات کر رہا ہے. پیر اجمل قادری صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، فرماتے ہیں افسوس اس پر نہیں ہے جو بیان کر رہا ہے، افسوس اس پر ہے جو سن کے آ کے سوال کرتا ہے. افسوس اس پر ہے. آج کو میری ذات پر بات کرے. آخری بات، چلو اس بات کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ ذرا سماعت کر لیجئے، بات ختم کرتے ہیں. میری ذات پر یا آپ کی ذات پر کوئی بندہ ایک جملہ بول دے، آپ مجھے گالی نکال دیں، ایک گالی نکال دیں، مجھے گالی نکال دیں اور بعد میں مجھ سے 1000 بار معافی مانگ لیں. اپنے ایمان سے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے میرے دل سے وہ بات نکلے گی؟ بولیے، سارے آواز جواب دیجئے. مجھے آپ گالی نکالیں، اس کے بعد آپ 1000 مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگ لیں، وہ جی غلطی ہو گئی. اپنے ایمان سے بتائیں میرے دل سے وہ بات نکلے گی؟ یار مجھے اپنی تو اتنی غیرت آئے، اپنی ذات کے لیے اتنی غیرت آئے کہ کوئی چھوٹی سی گالی دے اور 1000 بار وہ معافی بھی مانگے، پھر بھی میں کہوں نہیں جی اس نے وہ مجھے وہ بات کی تھی. یار رسول اللہ کی ذات کے بارے میں ہم اتنے کمزور ہو گئے، ہم اتنے، اب میں جملہ نہیں بولتا، کئیوں کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے. تو جب رسول اللہ کی بات آئے پھر کسی کی بات نہیں ہے، بس رسول اللہ کی بات آخری بات ہے، آگے کچھ نہیں. وہ لاہور کے ایک نعت خواں ہیں، انہوں نے ایک بڑا کلام پڑھا، فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کی ہر ایک نعمت، زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ بس آج کی رات میری یہ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ بے وفائی کبھی مت کرنا، کبھی نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ ذرا سی بات ہو اور ہم جناب اپنی لائن چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں. اور رسول اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑنا، حضور کے منصب میں کوئی فرق نہیں پڑنا. سیدی اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ ذات وہ ذات ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا.
مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا اعدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس پر اعتراض کرنے والے، اس کے ساتھ دشمنیاں کرنے والے نابود ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کا سورج آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ہر چیز کر لینا لیکن رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی بے وفائی مت کرنا۔ بس یہ آج کی رات عہد کریں کہ ہم نے جو اس بار ہم نے رمضان کے ساتھ کیا ہے، اگر اللہ ہمیں دوبارہ رمضان زندگیوں میں عطا کرے، ہم کبھی بھی رمضان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ نہ ہم نے روزے رکھے، نہ ہم نے تراویح پڑھی۔ آخری حدیث مبارکہ سنیے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جو بندہ رمضان کے روزے نیک نیتی کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتا ہے اس کے کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ہلکے کر دیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح ادا کی اس کے کبیرہ گناہوں کو ہلکا کر دیا، اور جس نے لیلۃ القدر میں فقط رب کی رضا کے لیے قیام کیا اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں آج کی رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ با وفا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور گلہ ہے، مانگنا رب سے ہے، دینا بھی اسی نے ہے، مانگتے ہم کیوں نہیں ہیں؟ یہ بڑا ہی مسئلہ ہے ہم سب کا ہی، اور یہ ہماری یہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بولنا شروع کر دیں نا، بولنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں اس طرح بے بسی کی زندگی نہ گزارنا پڑے۔ اللہ ہمیں آج کی رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات کے طفیل اللہ ہمارے صغائر کبائر معاف فرمائے۔ اب بڑی محبت کے ساتھ نعرہ لگانا ہے۔